السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا و مصلیا و مسلما باوقار سامعین و ناظرین، آج کی محفل میں آپ کی خدمت میں ایک اہم عنوان سورج اور چاند گہن کی حقیقت اور غلط عقائد کے متعلق حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، سورج گہن کی حقیقت کیا ہے اور اسلام نے غلط عقائد و نظریات کی کتنی تردید کی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اہل عرب کے درمیان یہ بات مشہور تھی کہ یا تو کسی بڑی شخصیت کے انتقال کے موقع پر سورج اور چاند کو گہن لگتا ہے، یا سورج اور چاند کے گہن کی علامت یہ تھی کہ کسی بڑے آدمی کا انتقال ہونے والا ہے یا کوئی خطرناک واقعہ اور حادثہ پیش آنے والا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور لباس نبوت سے سرفراز کیے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس توہم پرستی اور غلط نظریے کی تردید فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے نبوت میں کئی بار سورج اور چاند کو گہن لگا۔ اتفاق سے سن 10 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات 16 مہینے کی عمر میں ہوئی اور مدینہ منورہ میں اسی دن سورج کو گہن لگا۔ مدینہ منورہ کے لوگ قدیم خیال اور نظریے کے مطابق یہ کہنے لگے کہ آج جو سورج کو گہن لگا یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کی بنیاد پر یہ خبر لوگوں کے درمیان پھیلنے لگی اور لوگ چیمی گوئیاں کرنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مسجد نبوی میں جمع فرمایا اور ان کے سامنے ایک بلیغ خطبہ دیا اور آپ نے فرمایا سورج اور چاند کو یہ گہن لگنا یہ کسی انسان کی موت اور حیات کی وجہ سے نہیں ہے، اور نہ سورج اور چاند یہ کسی پر ماتم کرتا ہے، بلکہ یہ دونوں کے دونوں اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالی اپنے بندے کو باخبر کرنے کے لیے، ڈرانے کے لیے یہ سورج اور چاند کو گہن آلود کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے غلط نظریے کی تردید فرمائی۔ یاد رکھیے، ہمارا نظریہ ہے اللہ تبارک و تعالی موقع بموقع اپنے بندے کو عذاب سے ڈراتا ہے، نشانیاں دکھلاتا ہے۔ سورج اور چاند یہ اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانی ہے۔ طوفان، آندھی، زلزلہ اور اس کے علاوہ مختلف قسم کی مہلک بیماریاں روئے زمین پہ وجود میں لا کر بندے کو ڈراتا ہے کہ میرے بندے میری زمین پہ زندگی گزارتے ہوئے میری نعمتوں کو کھاتے ہوئے میری نافرمانی کرتے ہو، کب تک نافرمانی کرتے رہو گے؟ آؤ ذرا میرے دربار میں اور میرے سامنے سجدہ ریز ہو جاؤ اور غلطیوں پہ توبہ استغفار کرو، میں تیری غلطیوں کو معاف کر دوں گا۔ یہ ہمارا نظریہ، اسلامی نظریہ ہے۔ سامعین کرام، یہ سائنسی تحقیق کے اعتبار سے سورج گہن جو ہوتا ہے دراصل سورج بھی گردش کرتا ہے، چاند بھی گردش کرتا ہے، زمین بھی گردش کرتی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنے حکم سے کام میں لگا رکھا ہے۔ جب سورج اور زمین کے درمیان میں چاند حائل ہو جاتا ہے اور سورج کی شعاع زمین پہ نہیں پڑتی ہے تو اس وقت یہ سورج گہن ہو جاتا اور کہا جاتا ہے کہ سورج کو گرہن لگ گیا ہے۔ یاد رکھیے، 21 جون 2020 اتوار کا دن سال کا سب سے بڑا دن ہے، اور یہ ٹی وی چینل، اخبارات اور میڈیا کے درمیان بہت زیادہ بحث کا اور چرچے کا موضوع بنا ہوا ہے، اس لیے کہ سال کا سب سے بڑا دن اور صدی میں یاد رکھیے یہ 2ری مرتبہ اتفاق ہے کہ اتنا بڑا گہن لگنے جا رہا ہے۔ 19 سال پہلے 2001 میں اتوار کے دن ہی سورج کو بڑا گہن لگا تھا، اور اتفاق سے پھر یہ 2020 میں 21 جون کو اتوار کے دن ہی سورج کو گہن لگنے جا رہا ہے، اور یہ بڑا گہن
اتنا بڑا گہن کہ سال کا سب سے بڑا دن بھی ہے اور 6 گھنٹے سورج گہن رہے گا۔ اب یاد کر لیجئے، سورج 6 گھنٹے بے نور ہو جائے، اللہ تعالی سورج کو بے نور کر دے، انسان کے لیے اس سے بڑھ کر عذاب کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ کل کے دن یعنی 21 جون کو دن میں بھی شام جیسا وقت محسوس ہوگا، سورج کی روشنی مدھم پڑ جائے گی، لوگ کہیں گے کہ سورج کو گہن لگ گیا ہے، اللہ تعالی سورج گہن کے ذریعے بندے کو ڈراتا ہے۔ یاد رکھیے 21 جون 2020 اتوار کے دن جو سورج گہن لگنے والا ہے، اس سورج گہن کا نام کنگن گرہن دیا گیا ہے، کیونکہ یہ سورج گرہن دیکھنے میں کنگن جیسا لگتا ہے۔ آپ تصویر سے آپ اس کو دیکھ لیجئے، بالکل کنگن جیسا یہ گرہن محسوس ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو ڈرانے کے لیے اس کو بے نور کر دیا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، ہمیں ہندو شاستروں اور جوتشی کی باتوں پر اعتماد نہیں ہے۔ وہ تو کہتے ہیں کہ یہ صدی کے اندر 2 مرتبہ اتوار کے دن سورج کا گہن آلود ہو جانا اور سورج کو گرہن لگ جانا، یہ گویا بہت بڑی اہمیت کے حامل ہے، اور اس میں لوگوں کو نفع بھی ہو سکتا ہے، نقصان بھی ہو سکتا ہے، بڑے بڑے عذاب بھی آ سکتے ہیں، دنیا کے اندر تباہی مچ سکتی ہے، زلزلے آ سکتے ہیں، دریا کے اندر طوفان بپا ہو سکتا ہے۔ خیر یہ ساری چیزیں یہ ان کے نظریے کے اعتبار سے ہمارا عقیدہ ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے، وہی نفع نقصان کا مالک ہے۔ دنیا یہ مخلوقات میں سے، سورج چاند مخلوقات میں سے ہے، کوئی مخلوق دوسرے مخلوق کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ یہاں تک کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ ایک پتا اللہ کی مرضی کے بغیر ہل نہیں سکتا، سورج اللہ کی مرضی کے بغیر نکل نہیں سکتا، غروب نہیں ہو سکتا، یہ جو کچھ بھی ہو رہا اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے۔ اسلام نے پوری انسانیت کو اس بات کی تعلیم دی ہے کہ نفع نقصان کا مالک اللہ ہے، کوئی مخلوق نہیں ہے، سورج چاند یہ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ جب اللہ نے سارے لوگوں کو تعلیم دی ہے تو پھر ہمارا مذہب اسلام جو مکمل مذہب ہے، کامل و مکمل صاف ستھرا مذہب اور دھرم ہے، اس نے مسلمانوں کو تو اور بھی بہتر طریقے پر تعلیم دی ہے کہ مسلمانوں تمہارا رب اللہ ہے، تمہارا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تمہارے لیے دین مذہب اسلام کامل مکمل دین ہے، اس میں نفع رسانی اللہ کی طرف سے، نقصان آنا اللہ کی طرف سے، پوری دنیا مل کر کے اگر تم عزت دینا چاہے اور اللہ تعالیٰ ذلیل کرنا چاہے کوئی عزت نہیں دے سکتا، اور اللہ تعالیٰ اگر ذلیل کرنا چاہے تو پوری دنیا والے مل کر تمہیں عزت نہیں دے سکتے ہیں۔ بہرکیف یہ سورج گرہن جس کو کنگن سورج گرہن کہا گیا ہے، دراصل 21 جون بروز اتوار 2020 کو 9:16 پر شروع ہوگا، 9:16 پر شروع ہوگا، 12:10 پر یہ آب و تاب کے ساتھ بالکل نمایاں ہوگا، اور پھر دوپہر 3:04 پر یہ سورج گرہن ختم ہو جائے گا۔ کل 6 گھنٹے کے قریب یہ سورج گرہن رہے گا۔ اس موقع پر معاشرہ میں یہ غلط عقیدہ پھیلا ہوا ہے کہ جو حاملہ عورتیں ہیں وہ حاملہ عورتیں کو گھر میں بند کر دیا جائے، وہ نہ تو چاقو چھری سے کوئی چیز کاٹے، نہ کچن میں کام کرے، نہ وہ کھائے نہ پیے، نہ گھر سے باہر نکلے، سورج کی نظر اس کو لگنے نہ پائے۔ اس طریقہ سے لوگ اسے دھمکی دیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ غلط نظریات میں سے ہے، سورج گرہن کی وجہ سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ایسے موقع پر تو ہم کو یہ چاہیے کہ ہم توبہ استغفار کریں، سورج گرہن کی نماز پڑھیں۔ میں دوسری کلپ کے اندر انشاءاللہ سورج گرہن کی نماز کے متعلق تفصیلات پیش کر کے بتاؤں گا اور مکمل طریقہ بتلاؤں گا۔ یہ عقیدہ یاد رکھ لیجئے کہ سورج اور چاند اللہ کی مخلوقات میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کو بے نور کر کے بندے کو ڈراتا ہے اور اپنے دربار میں حاضری کے لیے اسے آگاہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کہی ہوئی باتوں پہ عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ سورج گرہن اور چاند گرہن یہ اللہ کی مخلوقات اور اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانی ہے، یہ عقیدہ رکھ لیجئے۔ کسی کی موت، کسی کی حیات یا کسی خطرناک واقعے کے وجود میں آنے کا یہ ذریعہ اور سبب نہیں ہوتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔